بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایک باپردہ مسلمان بیٹی کا غیر مسلم خواتین کے لیے خوبصورت پیغام ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ مغربی بیٹیوں کو، مغربی خواتین کو شیطان کی سرپرستی میں، خاص طور پر شیطان بزرگ امریکہ کی سرپرستی میں، جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ناجائز طور پر اپنے قبضے میں رکھا، تمام تر ظلم روا رکھا ہوا ہے ابھی تک، اور وہ ایران کی ایک خاتون جو شیاطین کی سرپرستی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہی تھی، اس خاتون کو صرف قانون کے سامنے پیش کرنے کے لیے پکڑا گیا تو وہ اپنے جرم کا احساس کرتے ہوئے یا قانون کے خوف سے سانس لینا بھول گئی، مر گئی۔ تو اب اس شیطان کی پیروکار خاتون جو قرآن کی بے حرمتی پہ لگی ہوئی تھی، اس کی دفاع میں پورے دنیا میں آگ لگایا ہوا ہے، اور یہی بیچاری مغربی خواتین جن کو نہیں پتہ ان کی عظمت کیا ہے، نسوانیت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، وہ ایک آلہ کار بنی ہوئی پہلے سے کٹے ہوئے بالوں کو مزید کاٹ رہی ہے۔ عورت کو جو عظمت دی ہے وہ قرآن پاک نے دی ہے، وہ اسلام نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک غیرت مند اور باپردہ مسلمان بیٹی کا وہ پیغام جو غیر مسلم خواتین کے لیے دیا ہے، کیونکہ ان بیچاریوں کو نہیں پتہ کہ ان کا مقام کیا ہے۔ میں اس عظیم بیٹی، اس عظیم مسلمان بیٹی زہرا رہنورد کی، جو تہران یونیورسٹی کے سابق استاد اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ ایران میر حسین موسوی کی اہلیہ تھی، بہت خوبصورت پیغام ہے۔ میں ان کے پیغام کو اپنی زبانی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک مسلمان عورت کے پردے کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور صرف اسلام کا جو ان جھوٹی قدروں کی نفی کرتا ہے، جو ان مکار لوگوں کی نفی کرتا ہے، جو ان ظالمانہ نظاموں کی نفی کرتا ہے، جو ان مکارانہ سازشوں کی نفی کرتا ہے، جو اس ناقص نظریے کی نفی کرتا ہے جو عورت کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اے میری بہن سن، سوت وہ دیوتا ہے جن کے یہ تمام سرکش لوگ تابع فرمان رہے ہیں۔ اس شیطان نے، جس کے بے پناہ مکر و فریب کے وسوسوں نے تیرے واسطے اور تیرا خون چوسنے کے واسطے اپنے پیروکاروں کو جبر و تشدد سے حکومت کرنے کے طریقے سکھا دیے ہیں۔ دوسری طرف سے تجھ کو اور کام کرنے والی محنت کش خواتین کو ایک تو مسلسل پروپیگنڈے کر کے، اور دوسرے شدید غربت میں مبتلا کر کے گھروں سے نکال کر کارخانوں، دفتروں، کھیتوں میں پہنچا دیا ہے، فلم انڈسٹریز میں پہنچا دیا ہے، تاکہ تیری سستی محنت، تیری مزدوری سے وہ لوگ زیادہ فائدہ کما سکے۔ یعنی تیری سخت محنتوں کے بدلے میں اور تیرے خاندان کے درہم برہم ہو جانے کے بدلے اور تیرے بچوں کے بے سرپرست ہو جانے کے بدلے وہ کیا دیتے ہیں؟ ذلتیں، بربادیاں، فحاشیاں۔ کیسی بربادیاں دی؟ ان آبادیوں کے بدلے جو انہیں میسر تھی ظلم و ستم کر کے۔ تو نے غور کیا، دیکھا کہ یہ ظالم لوگ فائدہ اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح ہر گروہ اور ہر طبقے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرتے ہیں اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں اپنے پردے کے ساتھ تجھ کو پیام دیتی ہوں کہ تو اسلام کے قلعے میں داخل ہو جا، اسلامی نظریے اور اسلامی پردے سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، اور ان تمام پروگراموں کو، مکاریوں کو اور سازشوں کو ختم کر کے رکھ دے اور ان کی نفی کر دے۔ اور اس طرح اے مظلوم عورت جو کہ ان کا تماشا بنی ہوئی ہے اور ان خونخاروں کی آلہ کار بنی ہوئی ہے، اور دماغوں کو معطل کرنے کا، جوانوں کو بے حس بنانے کا اور اپنی نصف آبادی کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اور اس طرح مرد اپنے زیادہ اہم اور اصلی مسائل کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ظلم و ستم اس پر ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کا دین اور آئین اور اس کی سرزمین کی روایات سب کی سب ختم ہو رہی ہے۔ کل میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بچہ کہہ رہا میں یونیورسٹی میں آیا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کسی لڑکی سے محبت کروں، عشق کروں،
شاید وہ بھول چکا ہے، اس کی بہن بھی، اس کی بیٹی بھی موجود ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے۔ اے مرد، آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب کسی کی طرف میلی نظر سے دیکھنا شروع کر دو تو یہ ضرور دیکھو کہ کوئی تمہاری بہن بیٹی کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر تجھے گوارا ہے تو تم بھی یہ کام کر لو۔ اگر تمہیں تمہارا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہے، تم بھی نظریں جھکا لو۔ مردوں کو بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے تو اے عورت نادانستہ طور پر ان تمام فساد پھیلانے والی قدروں کے آگے اور باطل کے اس ظالمانہ نظام سے کے آگے جھک گئی ہے، اور تو نے اس کو مان لیا ہے اور اس کے پروپیگنڈے کے دھوکے میں آ گئی ہے، اور اس طرح نام نہاد ترقی یافتہ عورت بن جانے کے دھوکے میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس طرح تو دراصل ایک ایسا مقام بن گئی ہے جہاں اخلاق، شرم، عفت، فیاضی، احسار، جرأت اور جانے کیا کیا سب کچھ پامال کر دیا جاتا ہے۔ میں اکثر کسائی کی دکان سے گزرتا ہوں تو وہ قصاب بھی اس گوشت کی ٹانگ کے اوپر چادر پھیلا دیتا ہے تاکہ وہاں پر مکھیاں اور ڈسٹ سے محفوظ رہ سکے۔ کیا تو اس مردہ گوشت کے ران کے برابر بھی نہیں ہے؟ تو حرام نظروں سے بچنے کے لیے، اپنے وجود کو پاکیزہ رکھنے کے لیے چادر بھی اوڑھ نہیں سکتی ہے۔ یہ جان لے اور سمجھ لے کہ تیرے معاشرے میں جہاں جہاں عریانیت ہے، جہاں بھی عورتوں پر دست درازی ہے، جہاں بھی انسانی حقوق کی پائمالی ہے، جہاں مکر و فریب ہے، تو بھی خواہ مخواہ اس میں شریک ہے۔ وہ تیری ہی ہستی تھی جس میں اعلیٰ قدریں اور اخلاق جھلکتے تھے اور جوش مارتے تھے۔ تو ہی تھی جہاں سے افلاطون، سقراط، اقبال اور قائد اعظم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، نہ صرف تیرے مذہب کی وجہ سے بلکہ تیری پاک تینتی اور آسمانی پاکیزگی کی وجہ سے۔ جہاں بھی ایک عورت تھی وہ ایک ماں تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، اور اس کی گود سے اور اس کی ہستی سے تقوی، احترام، شرم، عفت اور ولولہ، پاک عشق اور محبت برستی تھی۔ لیکن اب تجھ کو ان مکاروں نے اپنے فائدے کے لیے ایک اڈا بنا لیا ہے تاکہ اپنے باطل اور حرام نظام کو آگے بڑھا سکے، اور اسی لیے تجھ کو جیتا ہے اور تیری ان تمام اعلیٰ قدروں کو اپنے فائدے کی بینچ چڑھاتا ہے۔ یہ ظالم لوگ تیرے وجود کو مسخ کرنے کے لیے کیا کیا نئی سازشیں کرتے ہیں، کیسے کیسے بازار بناتے ہیں اور کیا مال تیار کرتے ہیں، کیا کیا رنگ، کیا کیا عطر، کتنے قسم کے شیمپو، لوشن، فیشن، ڈیزائن اور اسٹائل، اور پھر کس طرح کے تیرے ذہن کو اور مردوں کے ذہنوں کو آرائش و زیبائش کی طرف مائل کرتے ہیں۔ نہیں، اب وقت گزر گیا، بہت ہو چکا، اب تو بیدار ہو گئی ہے، اور خدا فرماتا ہے اپنے سروں کو ڈھانپ لے۔ اب یہ تیرے سر اور گردن کی نمائش نہیں کر سکتے۔ اب تجھے ریفریجریٹر، پنکھے، شیمپو اور واشنگ مشین کے اشتہاروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، 2 ٹکوں کے لیے تمہاری عزت کا سودا نہیں کر سکتے، اور تجھے انسانی ذہنوں کو منحرف اور منتشر کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کہ اس کو بھی خدا نے اسلامی پوشاک کے حرم میں تبدیل کر دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے، یعنی تم کو چاہیے کہ اپنی چادریں اپنے سروں اور گریبانوں پر ڈال۔ سورہ نور میں فرماتے ہیں، یعنی ڈھیلے ڈھالے لباس سے پورے بدن کو چھپاتی ہیں۔ اور کیا تو سن رہی ہے اپنی آواز کو؟ کہ تیری آواز اور بات کرنے کے طریقے کو بھی ان ظالموں نے ہی استعمال کیا۔ فریکوینسی اور اتار چڑھاؤ کے مختلف حصوں میں، مختلف موقعوں پر، دفتر کی میز کرسی پر، بستروں کے لیے، ٹیلی فون پر، اور ایکٹنگ کرتی ہے جس طرح تو بولتی ہے، اور سر سے پیر تک بازاری عورت بنی ہوئی ہے تاکہ آج کی فیشنیبل ماڈرن عورت کا کردار ادا کر سکے، تاکہ ظالم لوگ تیری آواز کے اتار چڑھاؤ کو استعمال کر کے اپنے ناقص اور فاسد مال کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت کر سکے۔ شوبز صرف اپنے فائدے کے لیے اور جامد ذہنوں پر حکومت کرنے کے لیے، اور تجھ کو سیکس، لذت اور حیوانوں کی طرف کھانے پینے کی طرح متوجہ کر دیا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ مورچہ بھی ان سے چھین لیا ہے۔ یعنی اپنی بول چال میں نرمی اور خود سپردگی کا اظہار نہ کرو، بلکہ متانت اور اعتماد سے بات کرو۔ قرآن میں ذکر ہے ایسی باتیں جو تعلیمات اسلامی کی بنیاد پر ہوں۔ اے بہنوں، عورتوں، یہی سبب ہے کہ اسلام نے اس فرمان کے ذریعے تجھ کو اپنی شناخت، معاشرے کی شناخت اور اس کی بنیادی ضروریات اور اس کے گمراہ اور بگڑ جانے کے اسباب کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ترقیوں کی بلندیوں پر پہنچنے کے طریقوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یعنی اٹھ کھڑے ہونا،
مروجہ ظالمانہ نظام کے خلاف اور بگڑتی ہوئی جاہلانہ سوسائٹی کے تمام طریقوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہونا۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ اس نعرے کی طرف جاؤ، میرا تمام وجود میرے رب کا ہے، میں امانت ہوں، میری مرضی نہیں، تمام مرضیاں خدا کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اور میری ہر حرکت خدا کے لیے ہو۔ قرآن کے حکم کو اپنے سینے سے لگانا۔ ایون توریت، زبور، انجیل میں بھی جو قرآن نے کہا وہی پیغام دیا ہے۔ بے لباسی، عریانیت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ فرعونی نظام نے عورت کو برہنہ کیا ہے۔ قرآن کا یہ فرمان اسی بیداری اور حق کے قیام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یعنی خود نمائی نہ کرو، کہ خود نمائی جاہلیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی مثال سامنے رکھ، جو پہلی مسلمان خاتون اور ملکہ تھی اور سب خواتین پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وہ عورت جس نے اپنے وجود کو، اپنے مال کو اسلام کی نشو و نما کے لیے قربان کر دیا۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال سامنے رکھ، جو نامسائد حالات میں حق بات کہنے والی خاتون تھی، جنہوں نے حق بات کہی، صدمے سہے اور 18 سال کی عالم شباب میں رحلت کر گئی۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال کو سامنے رکھ، کہ جن کی آواز بیداری کی آواز ہے، اس کے حق کوشی کی آواز دنیا ختم ہونے تک پہاڑوں، صحراؤں اور انسانی آبادیوں میں گونجتی رہے گی، اور تاریخ انسانی نے ان کے نام کو، ان کے پاکیزہ نام کو، مقصد کو اور پیام کو محفوظ کر لیا ہے، اور جو بھی ان کے راستے میں آئے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اگر کہیں نام آتا بھی ہے تو لعنت کے ساتھ آتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہماری اس بیٹی نے پیغام غیر مسلم خواتین کو دیا ہے، لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جگر خون کا عنصر ہوتا ہے کہ عریانی اور جنسی آزادی نے ہمارے معاشرے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ماڈرن ہونے کے لیے شلوار کو چھوٹے کرنا، چادر کو پھینکنا لازمی امر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان بے دین لوگوں کی تبلیغات کا، پروپیگنڈوں کا پیغام ہے، جبکہ حجاب ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک تجلی گاہ ہے۔ ایک شاعر نے فرمایا، حجاب ایک چراغ ہے جو روشنی ہے، نور ہے جلوہ حیا بھی، تجلی گاہ ہے، طور ہے۔ تو میری پیاری بیٹیوں بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کا، اسلام کا پیغام کو سنو اور اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو حیا اور پردے کے آغوش میں ڈالو، تاکہ حرام نگاہوں سے آپ بچ سکو۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو بھی اپنا پردہ، اپنا ایمان، اپنی صلاحیتوں کو پردے کی آغوش میں آگے بڑھانے کی توفیق دے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی جب بھی کسی ماں بہن کی طرف دیکھیں، میلی نظر سے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ تمہاری بیٹی بھی ہے، تمہاری بہن بھی ہے۔ جب ہم سب مل کے ایک بہن بھائی کا، ایک اچھے رشتے کا، اخوت کا پیغام لے کے آگے بڑھیں گے تو ہمارے معاشرے میں صرف خوشیاں ہوں گی، حیا ہوگی، اور پسماندگی سے ہم جہالت سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ والسلام علیکم۔